آج کل دینی مدارس میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے اور طلباء داخلے لے رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ایک بات عرض کرنا ضروری ہے، اور بہت سے لوگ بات پوچھتے بھی ہیں کہ دین سیکھنے کے لیے مدرسہ میں داخلہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آدمی گھر بیٹھ کے دینی کتابوں کا مطالعہ کر لے کیا کافی نہیں ہے؟ یا اسی طرح موبائل سے آدمی کوئی ویڈیو سن لے، مطالعہ کر لے، یا جو اور دینی سلسلے ہیں، جماعتیں ہیں، آدمی وہاں وقت لگا لے تو کیا کافی نہیں ہے؟ تو جواب یہ کافی نہیں ہے۔ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے لیکن آدمی کو مکمل فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، انبیاء علیہ السلام سارا دین لے کر آئے اور امت کو سارا دین دے کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم مکمل نازل فرمایا، اور آپ نے مکمل قرآن کریم صحابہ کرام کو سکھایا۔ الف لام میم سے لے کے والناس کے سین تک سارا قرآن کریم آپ نے امت کو سمجھایا اور ان کے حوالے کر گئے۔ آپ کی لاکھوں حدیث ہیں وہ آپ نے امت کو دی ہیں۔ تو مکمل جو دین پڑھایا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے وہ صرف مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی یونیورسٹی میں، کسی دینی سلسلے میں، کسی جماعت میں مکمل دین نہیں پڑھایا جاتا۔ مکمل دین سے مراد یہ ہے کہ دین کے تمام شعبوں کا علم پڑھایا جائے، عقائد کے بارے میں آیات، احادیث، شرعی مسائل، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات کے بارے میں مکمل آیات اور احادیث پڑھائی جائیں، مسائل بتائے جائیں۔ ایسا کسی اور سلسلے میں نہیں ہے۔ تو ایک تو مکمل دین یہاں سے ملتا ہے۔ مکمل دین جب آدمی دین کا علم حاصل کرتا ہے تو پھر اسے صحیح بات سمجھ آتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت، یہ حدیث، یہ مسئلہ کس موقع کے بارے میں ہے، کس صورت کے بارے میں ہے۔ ورنہ آدمی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی صرف نوافل کے فضائل سنتا ہے، اور نوافل کے یا تلاوت کے یا تسبیح شریف کے یا استغفار کے یا ذکر و اذکار کے، تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید سارا دین یہ نوافل ہے، ذکر و اذکار سارا دین ہے، درود شریف سارا دین ہے۔ اگر میں نے درود شریف روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ لیا، بس مجھے کسی اور کام کی ضرورت نہیں ہے اور میرے سارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے۔ یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے خدمت خلق کے صرف متعلق جو فضائل اور احادیث ہیں وہ پڑھ لی، تو وہ سمجھتا ہے پورا دین شاید خدمت خلق ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، جبکہ پورا دین پڑھنے سے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی خدمت خلق بھی ضروری ہے، تسبیح ذکر بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ میرے ذمہ یہ فرائض بھی عائد ہیں، مثلاً والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، یہ پتہ چلتا ہے۔ اگر آدمی اس طرح پورا علم حاصل نہ کرے تو اس کہاوت کا مصداق بن جاتا ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ جو آدمی نیم حکیم ہوتا ہے، آدھا حکیم ہوتا ہے، اگر وہ کسی کا علاج شروع کر دے جان خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی نیم ملا ہوتا ہے، اس کے پاس پورا علم نہیں ہوتا، غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے اور ایمان خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ ہم نے شاید کچھ دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عبارت گزار سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک عادل بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب بتائیں اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ان عبارت گزار شخص نے یہ کہا کہ بس طلاق ہو گئی ہے اور وہ عورت ادھر گزارنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا کہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مسئلہ انہوں نے درست نہیں بتایا، اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تحقیق کی جائے گی کہ واقعی اس شخص نے طلاق دی ہے یا نہیں، اور طلاق دی ہے تو کتنی طلاقیں دی ہیں، 1 طلاق دی ہے، 2 طلاقیں دی ہیں، 3 طلاقیں دی ہیں، پھر طلاق کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ بعض الفاظ یعنی کنایہ الفاظ ایسے ہیں جن میں شوہر کی نیت پوچھی جاتی ہے، کیونکہ ان الفاظ میں دونوں معنی کا احتمال ہوتا ہے، طلاق والا معنی بھی اس کا ہو سکتا ہے اور اس کا دوسرا کوئی اور معنی بھی ہو سکتا ہے۔ شوہر سے پوچھا جاتا ہے، اگر شوہر طلاق والا معنی مراد لے پھر طلاق ہوتی ہے، اگر طلاق کا معنی مراد نہ لے، وہ کہے جی میں حلفاً کہتا ہوں میں نے یہ الفاظ طلاق کی نیت سے نہیں بولے، طلاق نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں، گہرا علم اور پورا علم ہو تو پھر مسئلہ اس طرح حل ہوتا ہے۔ ناقص علم ہو تو آدمی چند سیکنڈ میں فیصلہ کر دیتا ہے بغیر تحقیق کے، پورا علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ فیصلہ حقیقت کے خلاف ہوتا ہے، دینی تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے۔ تو ایک فائدہ مدرسے میں آنے کا یہ ہوتا ہے کہ جو مدرسے میں آ کے علم حاصل کرتا ہے اسے مکمل علم حاصل ہوتا ہے، یعنی ہر شعبے کے بارے میں اسے علم حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو سمجھ حاصل ہوتی ہے، اور سمجھ کے بعد پھر عمل کرنا، فیصلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر آدمی مکمل علم حاصل نہ کرے تو پھر آدمی 1-2 چیزیں پکڑ لیتا ہے اور باقی چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ عربی میں اسے کہا جاتا ہے حافظ تشیع وغابت عنک اشیاء، کہ آپ نے ایک چیز تو یاد رکھ لی اور باقی بہت سی چیزیں آپ بھول گئے۔
اور اس کی مثال بھی ایک ہے ذہن میں آ رہی ہے کہ آدمی ایک دو چیزیں پکڑ لے اور پورے دین کو، پورے شعبوں کو، تمام تقاضوں کو پورا نہ کرے، تو اس کی مثال ہے کہ اس زمانے میں ایک ہاتھی کسی علاقے میں آیا اور چند نابینا اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے پھر کہا کہ جی ہم ہاتھی کو دیکھتے ہیں ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ ان کی آنکھیں تو تھیں نہیں، لوگ ہاتھیوں نے قریب لے کے آئے تو ہر نبینے نے ہاتھی کے جسم کو ہاتھ لگایا، تو بعد میں بیٹھ کے تبصرہ کرنے لگے اور پوچھنے لگے کہ بتائیں بھئی ہاتھی آپ نے کیسا پایا ہے؟ ایک نے کہا ہاتھی رسی جیسا ہوتا ہے، دوسرے نے کہا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، ہاتھی تو دیوار جیسا ہوتا ہے، تیسرے نے کہا کہ تم بھی غلط کہہ رہے ہو، ہاتھی تو چھاچ جیسا ہوتا ہے۔ چھاچ ایک ہوتا تھا ایک چیز جس سے پہلے خواتین گندم وغیرہ صاف کرتی تھیں، چھاچ جیسا ہوتا ہے۔ اور تیسرے چوتھے نے کہا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، ہاتھی تو ستون جیسا ہوتا ہے۔ ایک اور نے کہا کہ نہیں تم بھی غلط کہہ رہے ہو، ہاتھی ڈھول جیسا ہوتا ہے، جیسے ڈھول ہوتا ہے۔ اب یہ انہوں نے تبصرے کیوں کیے اور یہ اپنی رائے جو بیان کی ہے وہ اس بنیاد پہ تھی کہ جس نے ہاتھی کا سونڈ کو پکڑا ہے اس نے کہا ہاتھی رسی جیسا ہوتا ہے، اس نے پورے سونڈ کو ہاتھی سمجھ لیا، اور دوسرے نے جس نے کہا ہاتھی دیوار جیسا ہوتا ہے اس کا ہاتھی کے جسم سے ہاتھ لگا، اس نے کہا جیسے دیوار سخت ہوتی ہے ہاتھی کا جسم بھی سخت ہے۔ جس نے کہا ہاتھی ستون جیسا ہوتا ہے اس نے ہاتھی کی ٹانگ کو پکڑا تھا، جیسے ستون گول ہوتا ہے تو اس کی ٹانگ بھی موٹی اور گول تھی۔ اور جس نے کہا ہاتھی چھاچ جیسا ہوتا ہے اس نے ہاتھی کا کان پکڑا تھا تو کان چھاچ جیسا معلوم ہوا۔ اور جس نے کہا ہاتھی ڈھول جیسا ہوتا ہے اس کا جسم ہاتھی کے پیٹ کو لگا تھا، اور اس نے کہا جی ہاتھی تو ڈھول جیسا ہوتا ہے۔ لیکن جس شخص نے جو چیز محسوس کی اسے پورا ہاتھی سمجھ لیا۔ یہی غلط فہمی لا علم یا کم علم مسلمانوں کو دین کے بارے میں ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں کام ہے اس کے اتنے فضائل ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، اتنا ثواب ہے، شاید وہی پورا دین ہے۔ حالانکہ پورا دین نہیں ہوتا، وہ دین کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی دین کے حصے ہوتے ہیں۔ تو لا علمی کی وجہ سے آدمی بعض اوقات دین کے حصوں کا، تعلیمات کا منکر ہو جاتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے، ان کو حقیر سمجھتا ہے، ان کی تردید کرتا ہے۔ جو لوگ اس حصے پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو برا سمجھتا ہے کہ دیکھیں تو غیر ضروری چیز پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو پورا علم انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو پورے دین میں داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ دین کے تمام شعبوں کی جو کم از کم ضروری معلومات ہیں، علم ہے، ہدایات ہیں، تو ان کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ ایک تو مدرسے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اس میں آپ کو وراثت، حقوق العباد، حقوق اللہ، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، عقائد، فضائل، مسائل، سب چیزیں انسان کو باضابطہ اساتذہ سے، علماء سے پڑھنے کو ملتی ہیں۔ سب کا انسان پڑھتا ہے تو بات سمجھ آتی ہے، دین کے اصول سمجھ آتے ہیں، تفسیر کے، حدیث کے، فقہ کے اور اصول سمجھ آتے ہیں۔ 15 قسم کے اسلامی علوم انسان وہ پڑھ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کسی بھی شعبے سے منسلک ہو جائے، دینی شعبے سے، اس کو یہ 15 قسم کے علوم نہیں آئیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں انسان کو ماحول ملتا ہے، علماء کا، طلباء کا، تو ماحول بھی انسان کو بنانے میں اور اس کو کوئی بات سمجھانے میں بڑا مؤثر اثر انداز ہوتا ہے۔ آدمی گھر بیٹھ کے اگر نماز کے فضائل کی حدیث پڑھ رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس پہ اثر نہ ہو اور وہ نمازی نہ بنے۔ اگر وہ ماحول کے اندر رہے گا جہاں مدرسے میں 5 وقت باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہے تو وہ نمازی بن جائے گا، کیونکہ ماحول ایسا ہے، سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی نمازی بنے گا۔ سب لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، روزانہ پیریڈ میں آ کے بیٹھ رہے ہیں گھنٹے میں کلاس میں تو وہ بھی لازمن آئے گا۔ سب لوگ سبق یاد کر رہے ہیں وہ بھی یاد کرے گا، سب سنا رہے ہیں وہ بھی سنائے گا۔ سب سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ اس بات کا کیا مطلب ہے، اس سے ہی پوچھا جائے گا وہی بتائے گا، نہیں پتہ ہوگا تو کسی اور کے بتانے پتہ چل جائے گا۔ تو ماحول کا اور مدرسے میں آنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھی بھیجے، کتابیں بھی نازل فرمائی، یعنی استاد بھی ضروری ہے اور کورس بھی ضروری ہے۔ اگر خالی صرف کورس بھی کافی نہیں ہے کہ آدمی گھر بیٹھ کے پڑھ لے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کتاب بھیجتے، نبی نہ بھیجتے۔ اگر صرف استاد کافی ہوتے، کتاب کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کتابیں نازل نہ فرماتے، صرف انبیاء علیہ السلام بھیج دیتے۔ دونوں کی ضرورت ہے، یعنی استاد سے ایک کورس پڑھا جائے، اور وہ مسلمان کو بنیادی کورس کیا ہے؟ قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر ہے، نبی پاک کی حدیث مبارکہ ہیں، شرعی مسائل ہیں۔ یہ کورس جب انسان پڑھتا ہے اس دین سمجھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔